ٹھیک ہے جی. ہاں جی ریکارڈنگ آن کر دیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. یہ دیکھیں عہد نامہ جدید میں کتب کی تقسیم. دوسری سلائڈ پر آ جائیے. عہد نامہ جدید جس کو انجیل بھی کہتے ہیں، اس کے اندر 27 کتابیں ہیں. تو ان 27 کتابوں کو ہم متنی اعتبار سے 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. پہلا حصہ تاریخ کی کتب ہیں. تاریخ کی کتب کے اندر 4 اناجیل اور 1 اعمال الرسل کی کتاب شامل ہے. اناجیل کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے واقعات مندرج ہیں، جس میں سے 2 انجیلیں ان کی ولادت کے واقعات کو بھی نقل کرتی ہیں، جبکہ 2 انجیلیں ان کی ولادت کے واقعات کو نقل نہیں کرتی. تو لہٰذا وہ 2 انجیلیں جو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے واقعات کو نقل کرتی ہیں، وہ ہمیں ابتدائی صدی عیسوی کی شروعات کے کچھ ڈیٹا فراہم کرتی ہیں، اور باقی ان کا جو جس پہلی صدی عیسوی کے جس زمانے کے متعلق وہ ہمیں معلومات فراہم کرتی ہیں، تو وہ 30ویں صدی عیسوی سے یا 30 عیسوی سے 33 عیسوی تک یہ معلومات ہمیں فراہم کرتی ہیں. تو باقی وہ انجیلیں جیسے انجیل مرقس اور انجیل یوحنا، یہ جو ہے ہمیں صرف عیسیٰ علیہ السلام کے انجیل مرقس صرف 1 سال کی زندگی کا ڈیٹا فراہم کرتی ہے، وہ بھی چنیدہ دنوں کا، اور انجیل یوحنا 3 سال کے واقعات کو نقل کرتی ہے. اس کے اندر صرف عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حالات اور واقعات کو تاریخی انداز میں بیان کیا گیا ہے، اگرچہ اس کی تاریخ کے اندر بھی بڑی مشکوک ہے اس کی. اور عہد نامہ جدید کی جو تاریخی وقائع نگاری ہے، اس کی استنادی حیثیت کا بھی ہم جائزہ لیں گے انشاءاللہ. ایک سیشن اس کے اوپر بھی رکھیں گے، تو اس کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ عہد نامہ جدید کے مصنفین نے ان تاریخی کتب کو مرتب کرتے ہوئے کتنی غلطیاں کی ہیں. یعنی تاریخی غلطیاں، تاریخ کچھ اور بتاتی ہے اور عہد نامہ جدید کا مصنف کچھ اور لکھ رہا ہوتا ہے. دوسرے نمبر کے اندر عہد نامہ جدید کے اندر خطوط شامل ہیں. خطوط سے پہلے یعنی 4 انجیلیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے واقعات کو بیان کرتی ہے. 5ویں جو کتاب ہے رسولوں کے اعمال، اس کتاب کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے شاگردوں نے جو اپنی تبلیغی سرگرمیاں اور مساعی سر انجام دی، اس کے بارے میں ہمیں ذکر ملتا ہے. تو اعمال کی کتاب کے اندر بھی ہم 2 حصے کر لیتے ہیں. تو آدھا حصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں کے اوپر مشتمل ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی کے بعد کیا کچھ کرتے رہے، اور جب سے پھر منظر نامے کے اوپر مقدس پولوس کی آمد ہوتی ہے تو پھر سارا سیناریو تبدیل ہو جاتا ہے، اور پھر کہانی پولوس کی ہی چلتی ہے. تو ابھی ہم پولوس کے حوالے سے بھی تعارف پڑھ لیں گے کہ پولوس کون تھا. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے بعد اعمال الرسول کے بعد پھر آتا ہے خطوط کا نمبر، جس میں سے 14 خطوط مقدس پولوس کے شامل ہیں. 2 خط بائبل کے اندر 14 خطوط مقدس پولوس کے ہیں. اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دیگر شاگردوں کی طرف منسوب بھی خطوط شامل ہیں اس کے اندر، جس کے اندر سے پطرس کے 2 خط شامل ہیں، جبکہ یوحنا کے 3 چھوٹے چھوٹے خطوط شامل ہیں. اس کے علاوہ ایک یہودا کا خط ہے اور ایک یعقوب کا خط ہے. اب یہ یعقوب اور یہودا کون تھے، اس کے اوپر ہم آگے چل کے بات کریں گے. سب سے آخر میں کتاب ہے مکاشفاتی ادب، یعنی یہ ایک یوحنا عارف کا مکاشفہ ہے، اور اس مکاشفے کے اندر وہ مختلف رویائیں دیکھتا ہے، خواب دیکھتا ہے، اور خواب کے اندر وہ جو کچھ دیکھتا ہے اس کو دکھایا جاتا ہے کہ مستقبل میں یہ کچھ ہوگا، اور اس کو تمثیلی انداز میں بیان کیا گیا ہے. تو وہ سارا کا سارا اس مکاشفہ کی کتاب میں لکھا گیا ہے. عہد نامہ جدید کی یہ مکاشفہ کی کتاب یہ 2ویں صدی عیسوی کے اندر لکھی گئی، اور سب سے آخر میں بھی اس کو نیو ٹیسٹمنٹ میں شامل کیا گیا ہے. جی آپ آ جائیے، تیسری سلائڈ پر آ جائیے.
عہد نامہ جدید کی قدیم ترین تحاریر مقدس پولس کے خطوط ہیں. جیسا کہ ہم نے ابھی پہلے ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ کلیسیا نے جس ترتیب کے ساتھ یہ عہد نامہ جدید ہمارے ہاتھ میں تھمایا ہے، در حقیقت یہ اس ترتیب کے اوپر لکھا نہیں گیا تھا، بلکہ اس کے لکھے جانے کی ترتیب کچھ اور ہے. تو عہد نامہ جدید کی سب سے قدیم ترین تحریر ہیں وہ مقدس پولس کے خطوط ہیں. اس کے بارے میں خود چرچ یہ کہتا ہے کہ یہ خط 52 عیسوی سے لے کے 66 عیسوی تک لکھے گئے. اچھا، یہ ہمارے سامنے جو ہم نے عکس لگایا ہے، یہ کیتھولک بائبل میں جو مقدس پولس کے خطوط کے شروع میں جو تعارفی نوٹ دیا گیا ہے اس کا ہم نے یہ عکس لگایا، عکس آپ کے سامنے پیش کیا ہے. تو آپ اس کے اندر دیکھ لیں کہ چرچ لکھتا ہے خداوند یسوع مسیح کے رسولوں کے خطوط جو شروع سے ہی الہامی مانے جاتے ہیں. شروع سے کب سے الہامی مانے جاتے ہیں اس کے بارے میں کوئی معلومات فراہم نہیں کی گئی، حالانکہ ان خطوط کو نقایا کونسل جس کا زمانہ 325 عیسوی ہے اس کونسل کے اندر الہامی قرار دیا گیا. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 300 سال کے بعد ان خطوں کو کہا گیا کہ بھائی یہ خدا کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے، ان میں سے 14 خطوط مقدس پولس کے ہیں، 1 مقدس یعقوب، 2 مقدس پطرس، 3 مقدس یوحنا کے اور 1 مقدس یہوذا نے تحریر کیا ہے. اچھا، یہ جو خطوط ہیں یہ مختلف چرچوں کے نام لکھے تھے پولس نے. یعنی کرنتھیا ایک علاقے کا نام تھا روم کا، تو کرنتھیو کے اندر جو چرچ قائم ہوا تھا غیر اقوام کا چرچ، وہاں پہ پولس نے جو ہے ان کو ہدایت دینے کے لیے خط لکھے. رومیوں کے نام اس میں خط لکھا، افسیوں کے علاقے کے جو ہے پیروکاروں کے نام خط لکھا، گلتیوں کے پیروکاروں کے نام خط لکھا، کلسیوں، یہ ساری جگہوں کے نام ہیں. پھر اس میں جو ہے 2 خطوط جو ہے تیتس اور فلیمن، یہ ذاتی خطوط ہیں. بنیادی طور پہ جو لوکا کی انجیل ہے اور رسولوں کے اعمال ہیں یہ بھی در حقیقت خط ہی ہیں جو لوکا نے تھیوفیلس نام کے اپنے ایک شاگرد کے نام لکھے ہیں، جس کا وہ اپنے مقدمے کے اندر ہی تذکرہ کرتا ہے، اے معزز تھیوفیلس کے کہہ کر. تو در حقیقت یہ دونوں بھی خطوط تھے جس میں وہ ساری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور بعد میں ان کے شاگردوں کی کارگزاریاں بیان کرتا ہے. لیکن کلیسیا نے ان کو خط کے طور پہ شامل نہیں کیا بلکہ ان کو انجیل کے طور پہ شامل کیا اور تاریخی کتاب کے طور پہ شامل کیا. تو ہم یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے جو لکھے گئے وہ خط ہیں. مقدس پولس کے جو خطوط ہیں وہ 52 عیسوی سے لے کے 66 عیسوی تک، مقدس پطرس نے 62 سے 63 کے درمیان اور مقدس یعقوب نے 60 سے 61 کے درمیان یہ خطوط تحریر کیے. اب سوال یہ ہے کہ آپ مختلف بائبل اٹھا کے دیکھ لیں، آپ بائبل کے انگریزی ورژن اٹھا لیں، آپ بائبل کے اردو ورژن اٹھا لیں، اس میں آپ کو کہیں پر بھی آپ تمام بائبل کے ورژن کو ملا کے دیکھ لیں تو کہیں پہ بھی آپ کو حتمی معلومات فراہم نہیں کی جائے گی کہ یہ خط کب لکھے گئے. ہر بائبل کے اندر آپ اگر اس میں تعارفی نوٹ ہوا تو آپ دیکھیں گے متی کی انجیل کا زمانہ کچھ اور بتایا جا رہا ہوگا. ہر بائبل کے اندر کوئی 60 عیسوی کہہ رہا ہوگا، کوئی 70 عیسوی کہہ رہا ہوگا، کوئی 80 عیسوی کہہ رہا ہوگا. اسی طرح مرکز کے بارے میں بھی یہ. تو پولس کے خطوط کا بھی یہی حال ہے کہ سن تصنیف کسی کو نہیں معلوم، صرف ایک تخمیناً ایک اندازہ ہے کہ یہ خطوط اس وقت تک لکھے گئے. اچھا، اس بات میں سب کا اتفاق ہے کہ یہ خطوط یونانی زبان میں لکھے گئے تھے. اچھا، اگلی سلائڈ پر آ جائیے بھائی. تاریخی کتب اور ان کی درست ترتیب. دیکھیں، ہمارے ہاتھ میں جو بائبل ہے اس بائبل کے اندر ہم شروع میں جب انجیل کھولتے ہیں یا نیا عہد نامہ یا عہد نامہ جدید کی جب کتب فہرست دیکھتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے، متی کی انجیل، مرکز کی انجیل، لوکا کی انجیل، یوحنا کی انجیل، اعمال کی کتاب، یہ 5 کتابیں وہ پہلے شامل کرتا ہے. جبکہ یہ در حقیقت جس ترتیب سے یہ کتابیں چرچ ہمیں پریزنٹ کر رہا ہے یہ اس ترتیب سے لکھی نہیں گئی. اس کی ترتیب در حقیقت اس طریقے سے ہے، سب سے پہلے مرکز کی انجیل لکھی گئی، مرکز کی انجیل کے بعد پھر متی کی انجیل لکھی گئی، متی کے بعد پھر لوکا کی انجیل لکھی گئی،
لوکا کی انجیل کے بعد پھر اعمال کی کتاب لکھی گئی اور سب سے آخر میں یوحنا کی انجیل لکھی گئی. اب یہ سیٹنگ چرچ نے کیوں رکھی ہے اس طریقے سے, ہم اس کے اوپر بھی ابھی گفتگو کریں گے کہ چرچ نے جس ترتیب سے کتابیں لکھی جا رہی تھی اس ترتیب سے شامل کیوں نہیں کیا, بلکہ ایک اپنی مونوپولی قائم کرتے ہوئے ان کتابوں کو ایک نئی ترتیب دے دی. یہ چرچ نے ایسا کیوں کیا, ہم اس کے اوپر بھی ابھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے. ٹھیک ہے, تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے مرکز کی انجیل لکھی گئی, پھر متی کی, پھر لوکا کی, پھر اعمال کی. تو کل کے سیشن کے اندر بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ اگر آپ بائبل کے اندر کسی واقعے کا حقیقی اگر آپ کسی واقعے کی حقیقی معلومات دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے مراجعت کرنی پڑے گی مرکز کی انجیل کی طرح. آپ وہ واقعہ مرکز میں پڑھیں, پھر آپ اسی واقعے کو متی میں پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ متی نے اس کے اندر کچھ نہ کچھ اضافہ کر رکھا ہے. پھر وہی واقعہ جب لوکا کے اندر آئے گا تو لوکا اس واقعے کے اندر مزید شاخ و برگ لگا دیتا ہے. اعمال کی کتاب کی تو خیر بات ہی الگ ہے, اور یوحنا کی انجیل تو ان باقی تینوں انجیلوں سے ہے ہی الگ, اس کے تو مضامین ملتے ہی نہیں ہیں سوائے واقعہ تصلیب کے. کہ واقعہ تصلیب میں چاروں انجیلیں بھرپور معلومات فراہم کرتی ہیں, کیونکہ عیسائی مسیحی حضرات کی جو نجات ہے وہ واقعہ صلیب سے ہی وابستہ ہے. تو لہٰذا واقعہ صلیب کے بارے میں چاروں انجیلوں نے پیڑ بھر کے معلومات فراہم کی ہیں. باقی یوحنا, متی, مرکز اور لوکا کو نہیں جانتا, اور یہ تینوں بھی یوحنا کو نہیں جانتے. ہم اگلی سلائڈ پر آ جائیے. مرکز کی انجیل دیکھیں بھائی, مرکز کی انجیل سب سے پہلے نمبر پہ لکھی گئی. کیتھولک بائبل کے مطابق اس کا تصنیف کا عرصہ 65 تا 70 عیسوی ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد مرکز کی طرف منسوب, یہ عیسیٰ علیہ السلام کا شاگرد نہیں تھا مرکز, یہ پولوس کا شاگرد تھا. یہ تھوڑی مسٹیک ہو گئی سلائڈ کے اندر. تو لیکن چرچ نے اس کو 65 سے 70 عیسوی قرار دیا گیا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ انجیل بھی 70 عیسوی کے بعد ہی لکھی گئی ہے, کیونکہ باقی اناجیل کی طرح اس میں بھی ہیکل کی تباہی کا ذکر موجود ہے, اور ہیکل سن 70 عیسوی میں تباہ ہوا. اب کل بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ جو سب سے پہلی مرکز کی انجیل لکھی گئی تھی وہ لکھی ہی 70 عیسوی کے بعد گئی تھی, کیونکہ اگر یہ 65 عیسوی میں لکھی جاتی تو جو یہودیوں کی بغاوت ہوئی تھی جس میں ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے یہودیوں کو اور مسیحیوں کو قتل کیا تھا, تو اس بلوے کے اندر یہ بھی یقیناً ضائع ہو جاتی, لیکن یہ نہیں ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 70 عیسوی کے بعد لکھی گئی. اور بھی اس کے بہت سارے ہسٹوریکل ایویڈینسز ہیں کہ یہ 70 کے بعد لکھی گئی, لیکن چرچ اس کو 65 عیسوی کا اس لیے کہہ کے پریزنٹ کرتا ہے کہ ہیکل کی تباہی کی جو یسوع نے پیش گوئی کی تھی اس کو یسوع کی پیش گوئی قرار دیا جائے. اگر اس کو 70 عیسوی کے بعد مان لیں گے تو پھر اس پیش گوئی کی حیثیت ختم ہو جائے گی, وہ صرف ایک بقائے نگاری رہ جائے گی, وہ ایک خبر رہ جائے گی. تو اس لیے انہوں نے اس کا زمانہ تصنیف 65 عیسوی یہاں پہ لکھ رکھا ہے, تاکہ یسوع کی زبانی جو ہیکل کی تباہی کی پیش گوئی تھی اس کو پیش گوئی منوایا جا سکے کہ بھائی دیکھیں ہیکل کے تباہ ہونے سے پہلے ہی جو ہے اس انجیل کے اندر لکھ دیا گیا تھا کہ ہیکل تباہ ہوگا. مگر حقیقت تو یہ ہے کہ یہ انجیل یسوع عیسیٰ علیہ السلام کے بہت وقت کے بعد اور ہیکل کی تباہی کے بعد لکھی گئی. یہ ہمارے سامنے اس وقت جو بمطابق مقدس مرکز کا جو اسکرین شاٹ لگا ہوا ہے یہ کیتھولک بائبل کا وضاحتی نوٹ ہے, جس کے اندر وہ لکھتا ہے کہ مقدس مرکز کے مطابق یہ انجیل روم میں 65 سے 70 عیسوی میں لکھی گئی. یہ بھی ایک صرف محتاط اندازہ ہے. اگر آپ پروٹسٹنٹ بائبل کے اندر دیکھیں گے تو وہ 60 عیسوی کا زمانہ نہیں دے گا, وہ کچھ اور عیسوی کا یہ بتائے گا. اگر آپ انگلش بائبل میں اس کا وضاحتی نوٹ دیکھیں گے یا کسی بائبل کی تفسیر میں دیکھیں گے تو آپ چیک کر سکتے ہیں ہر جگہ پہ جو ہے ہر ایک کی اپنی اپنی ڈپلی ہے, اپنا اپنا راگ ہے, اور سب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فلاں سن میں لکھی گئی, فلاں سن میں لکھی گئی. کسی کو نہیں پتا ہے کب لکھی گئی. اس کے بعد مرکز کے بعد ہے متی کی انجیل. متی کی انجیل سن 80 سے 90 عیسوی تک لکھی گئی.
یہ خاص طور پر ان یہودیوں کے لیے لکھی گئی جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے بخوبی واقف تھے. تو اسی لیے متی نے جگہ جگہ عہد نامہ عتیق سے اقتباسات نقل کیے ہیں کہ آپ اس متی کی انجیل پڑھیں گے تو اس کے اندر آپ کو جگہ جگہ دکھائے گا اس وقت وہ بات پوری ہوئی جو نبیوں کی معرفت کہی گئی تھی، اس وقت وہ نوشتہ پورا ہوا جو یسایہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا، اس وقت وہ پورا ہوا جو ہوسے نبی کی معرفت کہا گیا تھا. تو یہودیوں کو یہ منوانے کے لیے کہ یسوع کے زندگی کے جتنے بھی واقعات تھے وہ سارے کے سارے عہد نامہ عتیق کی یا پرانے عہد نامے کی یا اولڈ ٹیسٹامنٹ کی تکمیل تھے. تو یہ باور کرانے کے لیے اس نے اپنی انجیل کو مدون کیا. اس کا زمانہ تصویر دیکھیں، چرچ خود مان رہا ہے یہ 80 سے 90 کے درمیان لکھی گئی، تو لہٰذا ہم زیادہ سے زیادہ اندازہ کر لیتے ہیں کہ یہ 85 عیسوی کے اندر یہ لکھی گئی ہے. اچھا، اب جیسا کہ کل ہم نے پڑھا تھا کہ گلیل کے علاقے میں رومیوں نے اس قدر شدید قتل عام کیا تھا کہ لوگوں کی میجورٹی جو ہے انہوں نے قتل کر دی تھی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اکثر شاگرد بھی اس کے اندر شہید ہو گئے تھے. تو اب اس انجیل کا انتساب عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد متی کی طرف کیا جاتا ہے. تو اگر متی عیسیٰ علیہ السلام کا شاگرد تھا تو اس کی عمر اس وقت تک 80 سے 90 سال تو ہو چکی ہوگی جب یہ لکھی گئی. ٹھیک ہے، تو 80-90 سال کا بوڑھا شخص کیسے اپنی یادداشت کی بنیاد پہ اتنی قوی دلائل کے ساتھ ٹھوس باتیں پیش کر سکتا ہے؟ 80-90 سال کا بوڑھا. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری یہ کہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ متی جو ہے اس کے اندر اس وقت تک زندہ رہے تھے 80 عیسوی تک. اور پھر اگر زندہ رہے بھی تھے، اگر اس بات کو مان بھی لیا جائے تو جو یروشلم کے اندر اور گلیل کے اندر جو اتنی بڑے پیمانے پہ تباہی و قتل و غارت ہوا تھا تو اس کو دیکھتے ہوئے یہ بات بہت بعید از قیاس معلوم ہوتی ہے کہ وہ اس وقت تک زندہ رہے ہوں. لہذا اس انجیل کو صرف عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد کی طرف منسوب کر دیا ہے، یہ ان کے شاگرد کی تحریر و تصنیف ہے نہیں. تو صرف عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد کی طرف منسوب کر دینے سے اس کی جو ٹیچنگز ہیں اور اس کے جو تھاٹس ہیں وہ نہ عیسیٰ علیہ السلام کے بن سکتے ہیں نہ عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد کے، بلکہ یہ نامعلوم فرد کے نظریات ہیں جو وہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کے پیش کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب آ جائیے مقدس لوکا کی انجیل. لوکا کی انجیل تیسرے نمبر پر لکھی گئی. یہ انجیل سن 85 سے 95 عیسوی میں لکھی گئی. لوکا پولوس کا شاگرد تھا. اس نے یہ انجیل غیر یہودیوں کے لیے لکھی. لوکا نے اپنی انجیل میں مرکز کی انجیل کو شامل کیا ہے. یعنی لوکا جب لکھ رہا تھا تو اس نے مرکز کو ایز اے سورس استعمال کیا. تو مرکز اب اس نے اپنی انجیل لکھتے ہوئے اتنی تفسیرات کا اضافہ کر دیا کہ مرکز کی جو مختصر انجیل تھی وہ پوری کی پوری لوکا کے اندر سما گئی. ان تینوں اناجیلوں کو اناجیل متوافقہ کہا جاتا ہے، جس کو انگریزی میں سائنوپٹک گوسپلز کہتے ہیں. اس کو اناجیل متوافقہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے متن کا ایک بہت بڑا حصہ ایک جیسا ہے، جبکہ یوحنا کی انجیل میں ایسا نہیں ہے. اناجیل متوافقہ میں کئی کہانیاں، اقوال، خطبات، امثال ایک جیسی ہیں. مثلا قواری سے بیت لحم میں یسوع مسیح کی پیدائش کا ہونا، عیسیٰ علیہ السلام کا پہاڑی وعظ اور ان میں جو برکتیں دی ہیں اس کی بشارتیں، اور آخری اشعیہ جو انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھایا اور ان کی صلیبی موت وغیرہ. اچھا، اب یہ لوکا اور مرکز یہ دونوں پولوس کے شاگرد تھے. پہلے ہم نے پڑھا کہ مرکز پولوس کا شاگرد تھا اور لوکا بھی پولوس کا شاگرد تھا. تو پولوس کے جو تھاٹس تھے، جو نظریات تھے، جو ہم آگے ابھی پڑھیں گے انشاءاللہ، بلکہ ابھی تھوڑا میں اجمالی طور پہ اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے. پولوس جو تھا یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد مسیحیت میں شامل ہوا اور پھر اس نے عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں سے علیحدگی اختیار کر لی. کچھ وقت تک یہ ان کے ساتھ رہا. پھر اس نے عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کے اپنے باطل نظریات کو پیش کرنا شروع کر دیا. جو عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں نے اس کی مخالفت کی تو یہ ان سے الگ ہو گیا اور پھر اس نے ان کے خلاف بھی اپنے خطوط کے اندر ٹھیک ٹھاک لکھا
بالآخر یہ پھر چلا گیا غیر یہودیوں کی طرف. غیر یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو جانتے ہی نہیں تھے, عیسیٰ علیہ السلام کبھی بھی ان کی طرف متوجہ نہیں ہوئے تھے. تو اس نے غیر یہودیوں کے اندر, یعنی جو غیر یہودیوں سے مراد بت پرست لوگ ہیں, مشرک لوگ ہیں, تو جو اس وقت کے جو مشرک تھے زیادہ تر رومی جو تھے, وہ رومیوں کے وہ عقائد جو وہ شرک کو وہ عقائد جو وہ مانتے تھے, ان کو پولوس نے عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کے پیش کرنا شروع کر دیا. جیسے مثال کے طور پہ رومی جو تھے ان کے اندر تثلیث کا تصور موجود تھا, تو پولوس نے کہا کہ بھائی آپ تثلیث کو مانتے ہو, تو ہمارے خداوند یسوع مسیح نے بھی تو تثلیث کی تعلیم دی ہے. تو اسی طریقے سے رومیوں کے اندر بہت سارے دیوتا ایسے تھے جو صلیب کے اوپر انسانوں کی نجات کے لیے چڑھ گئے تھے, قربان ہو گئے تھے. اس حوالے سے ایک مشہور کتاب ہے دا 16 سیویئر, آپ گوگل پہ سرچ کریں گے تو یہ کتاب آپ کو مل جائے گی. اس کے اندر دنیا کے 16 ایسے مشرک دیوتاؤں کا ذکر ملتا ہے جو انسانیت کی نجات کی خاطر صلیب کے اوپر چڑھ گئے اور انہوں نے صلیب کے اوپر اپنی جان دے دی. اس حوالے سے مصر کا دیوتا ہورس اور بابل کا بال دیوتا خاصا مشہور ہے. پادری, ایک مشہور امریکی پادری ہے جان جی جیکسن, اس نے کتاب لکھی تھی. اس کتاب کا یاسر جواد نے ترجمہ کیا ہے, انسان, خدا اور تہذیب. اس کتاب کے اندر ایک باب کے اندر تفصیل سے جان جی جیکسن نے ذکر کیا ہے کہ پوری کی پوری جو بال دیوتا کی کہانی ہے, آپ بال دیوتا کی کہانی پڑھ لیں اور آپ انجیل میں یسوع کی کہانی پڑھ لیں, دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. تو ان سارے مشرک نظریات کو پولوس نے عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کے پیش کرنا شروع کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ یار یہ تو یسوع جو ہے, یسوع نے تو ہمارے عقیدے کے مطابق بات کی ہے, تو اس نے تو کوئی نئی بات کی نہیں. تو لہٰذا وہ سارے دھڑ دھڑ انہوں نے پولوس کو ماننا شروع کر دیا. تو پھر آخر یہ سارے جو ہے پولوس کے ہاتھ پہ مسیحی بنتے چلے گئے. یعنی یہ اس وقت کی بات ہے جب یہودیت اور مسیحیت میں انقسام یا جدائی کا ہوئی نہیں تھی, لیکن وجہ یہی بنی تھی کہ غیر یہودیوں کو پولوس نے دھڑا دھڑ عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ مسیحیت میں شامل کرنا شروع کر دیا تھا. ورنہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو اصل ساتھی تھے وہ کبھی بھی غیر یہودیوں کی طرف متوجہ نہیں ہوئے اور نہ ہی انہوں نے ان کو تبلیغ کی. تو یہ لوکا جو تھا یہ بھی پولوس کا شاگرد تھا. تو اس نے اپنے استاد کے تھاٹس کو, اپنے استاد کے نظریات کو, اپنے استاد کے افکار کو پروموٹ کرنے کے لیے اور ان کو تقویت دینے کے لیے اس نے اپنی پوری انجیل لکھی, اور اپنی پوری انجیل میں اس نے جو ہے پولوس کے نظریات کو پروموٹ کیا ہے. اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا کے پیش کیا. اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے پوری کی پورے صلیب کا افسانہ بیان کیا اپنی انجیل کے اندر کہ یسوع مسیح جو ہے ہمارے گناہوں کے لیے صلیب کے اوپر چڑھ گیا. اور اس نے یعنی جو مقدس پولوس کے جو نظریات ہیں جس کے اوپر ابھی ہم آگے چل کے مفصل گفتگو کریں گے, اس پہ باقاعدہ ہم سیشن بھی کریں گے, تو وہ سارے کے سارے نظریات جو تھے وہ لوکا نے اپنی انجیل میں ثبوت دیے. اچھا, یہی کام مرکز بھی کر چکا تھا اس سے پہلے, کیونکہ مرکز بھی پولوس کا شاگرد تھا, لیکن مرکز اس بات کو اس طریقے سے نہیں کر سکا کیونکہ اس کی انجیل بڑی مختصر ہے. لیکن لوکا نے نہایت شرح و بسیط کے ساتھ ان ساری چیزوں کو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس نے نفی کر دیا, اور بعد میں ان کو بھی پھر مسیحیت میں مسلمہ مان لیا گیا. ٹھیک ہے, اب آ جائیے یوحنا کی انجیل. سب سے آخر میں لکھی جانے والی انجیل یوحنا کی انجیل ہے. یہ چوتھے نمبر کے اوپر لکھی گئی, اور اس کا جو سن تصنیف ہے وہ 90 سے 100 عیسوی ہے. اس انجیل کے مضامین تینوں انجیلوں سے بالکل الگ تھلگ ہیں. اس کی اصطلاحات بھی تینوں انجیلوں سے الگ تھلگ ہیں, اور یہ انجیل جو ہے اس کے بہت سارے مضامین اور بہت سارے محاورات اور اس کی زبان اور اس کا انداز وہ تینوں انجیلوں سے جدا ہے. اب وہ کیوں جدا ہے اس کے اوپر ہم انشاءاللہ سیشن کریں گے. تو اس میں انجیل یوحنا کا پورا ہم جائزہ لیں گے کہ اس کے اندر کون سی فکر پروموٹ کی گئی ہے اور اس کی کیا انٹرپریٹیشن کی گئی, اس کی جوش انٹرپریٹیشن کیا ہے, اس کی کرسچن انٹرپریٹیشن کیا ہے, وہ سارا ہم انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ہم ایک سیشن کریں گے. تو اس کا جو زبان ہے تصنیف ہے وہ 90 سے 100 عیسوی ہے, یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے 60-70 سال کے بعد یہ انجیل لکھی گئی.
جب اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے، 4 انجیلوں کے بارے میں ہم نے پڑھا، تو یہ 4 انجیلیں عیسیٰ علیہ السلام نہ ہی ان سے واقف تھے، نہ ہی انہوں نے ان کے لکھنے کا حکم دیا، اور نہ ہی وہ ان کے شاگردوں نے لکھی. تو جب ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو پھر ان کی جو ٹیچنگ ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ٹیچنگ کیسے ہو گئی؟ اب یہاں پہ بنیادی بات سمجھنے کے لیے ہے کہ ان انجیلوں کے اندر کسی حد تک عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا کچھ حصہ تو موجود ہے، لیکن ہم یہ بات کہیں کہ کلی طور پر یہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ہیں تو ایسا کہنا درست نہیں ہوگا. لیکن ہم ان اناجیل سے استدلال اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہماری مسیحی برادری، ہمارے مسیحی دوست، ہمارے مسیحی احباب ان کو مسلمہ اور اتھینٹک مانتے ہیں، تو ہم ان کے عقیدے کو بفرض محال تسلیم کرتے ہوئے ان اناجیل سے جو ہے استشہاد کرتے ہیں. وگرنہ یہ اناجیل نہ عیسیٰ علیہ السلام کا ان سے کوئی تعلق تھا، نہ ہی وہ ان سے کبھی واقف تھے، اور یہ ان کے بہت عرصے کے بعد نامعلوم لوگوں نے ان کو مدون کیا. اعمال الرسل، اس کتاب کا مصنف بھی لوکا ہے جس نے انجیل لوکا کو تحریر کیا ہے. اس کتاب میں عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی تبلیغی سرگرمیوں کا تذکرہ موجود ہے. کیتھولک بائبل کے مطابق اس کی تصنیف کا عرصہ 62 سے 63 عیسوی ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے. اب یہ بات کیوں درست نہیں ہے ہم اس کے اوپر آگے چل کے بات کرتے ہیں انشاءاللہ. لیکن ابھی میں آپ کو یہ بات بتا، جیسے میں نے ابھی آپ سے پہلے بھی ذکر کیا کہ غازی صاحب ایک جی جی بات ہے کہ مداخلتی معذرت، آج جو ہے 40 منٹ کے اندر اپنی میٹنگ ختم ہونے والی ہے، تو 1 منٹ اپنے پاس باقی ہے. تو تمام میں احباب کو جو ہے اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ ابھی فوراً ہی میں دوسرا لنک بھیج رہا ہوں، آپ فوراً اس کو جوائن کر لیں تاکہ کلاس کنٹینیو کر سکیں. میں بھی دوسرا لنک فوراً بھیج رہا ہوں. چلیں آپ ٹھیک ہے، آپ جو ہے یہ میٹنگ ختم کیجئے، تو پھر جو ہے نا آپ دوسرا لنک بھیجیے، تو پھر ہم سب اس کو جوائن کرتے ہیں انشاءاللہ. فوراً بھیج رہا ہوں 1 منٹ کے اندر. السلام علیکم. اوکے جی. جی سارے ساتھی آ ہیلو، گئے. جی سارے ساتھی آ گئے ہیں. اچھا ٹھیک ہے جی. ہم کیا بات کر رہے تھے؟ ہم اعمال الرسل کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. یہ تو آپ یہ دیکھیں کہ اعمال کی کتاب کا مصنف اور لوکا کی انجیل کا دونوں کا مصنف ایک ہی ہے. وہ اپنی انجیل کے شروع میں لکھتا ہے پہلے میں لوکا کی عبارت پڑھوں گا اور پھر اعمال کی عبارت پڑھوں گا، کیونکہ بہتوں نے کمر باندھی ہے کہ جو باتیں ہمارے درمیان واقعی ان کو بیان کریں. اس لیے اے معزز تھیوفلس، میں نے بھی مناسب جانا کہ سب باتوں کا سلسلہ دریافت کر کے تیرے لیے ترتیب سے لکھوں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لوکا یا جو بھی اس کا مصنف تھا وہ تھیوفلس نام کے کسی شخص کو خط لکھ رہا تھا جس میں وہ ساری باتیں اس کو معلومات پہنچانے کے لیے فراہم کر رہا تھا. اچھا، اپنی اسی بات کو وہ اعمال کے شروع میں بھی کوٹ کرتا ہے. اے معزز اے تھیوفلس، میں نے پہلا رسالہ ان سب باتوں کے بیان میں تصدیق کیا جو یسوع شروع میں کرتا اور سکھاتا رہا تھا. وہ یہاں پہ کوڈ کر رہا ہے، اپنی انجیل کا حوالہ دے رہا ہے کہ بھائی میں نے ایک خط تمہیں پہلے بھی لکھا تھا، اب یہ میں دوسرا خط لکھ رہا ہوں. پہلے خط میں یسوع کے اعمال تھے، اب اس کے اندر رسولوں کے اعمال ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ان دونوں کا مصنف ایک ہی ہے. لیکن اب آپ آ جائیے اعمال الرسل اور کلیسیا کا. ہیلو، اب مجھے جانا بھائی، یہ اگلی سلائڈ پر آ جائیے. اب جی میں نے سلائڈ چینج کر دی ہے. جی ایک منٹ، ایک ساتھی لنک مارکیٹ. ہاں جی. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ رسولوں کے اعمال نامی جو کتاب ہے یہ در حقیقت یہ پہلی صدی عیسوی کے بالکل آخر میں 95 عیسوی کے بعد یا دوسری صدی کے اندر لکھی گئی ہے. یہ دیکھیں وہ اپنے کتاب کے پہلے فقرے کے اندر ہی یہ بات کہتا ہے کہ اے معزز تھیوفلس، میں پہلی کتاب میں
باتیں بیان کر چکا ہوں. پہلی کتاب سے مراد لوکا کی انجیل ہے, اور لوکا کی انجیل کے اندر ہی جو ہے ہم یہ کیتھولک بائبل میں دیکھیں تو اس پہ سن تصنیف 85 تا 95 عیسوی لکھا ہوا ہے. ہاں ابو دجانہ بھائی لوکا کی انجیل والا کھولیے اور اس کو زوم کر کے ساتھیوں کو دکھائیے جہاں پہ چرچ نے 85 تا 95 عیسوی لکھا ہوا ہے. اس کو زوم کر لیجئے اور پھر آپ ساتھیوں کو دکھائیے. بس ٹھیک ہے, نظر آ رہا ہے. آپ یہ دیکھیں چرچ لکھ رہا ہے مقدس لوکا کے مطابق انجیل 85 سے 95 میں لکھی گئی. فور سپوز 95 عیسوی کے اندر یہ انجیل لکھی گئی تھی, ٹھیک ہے, تو ظاہر سی بات ہے وہ یہ انجیل لوکا کا تھیوفیلس کے نام پہلا خط تھا, تو 95 کے بعد پھر دوسرا خط لکھا جانا چاہیے تھا نا. بالکل ایک منطقی اور لاجیکلی سیدھی سادی بات ہے, کوئی اس میں کوئی ایسی پیچیدہ بات نہیں ہے, کوئی ابہام نہیں ہے. تو جب پہلا خط 95 عیسوی میں لکھا جا رہا ہے تو پھر دوسرا خط کیسے جو ہے وہ 62 سے 63 عیسوی میں لکھ دیا گیا, جیسا کہ رسولوں کے اعمال کے اندر کیتھولک چرچ میں حاشیہ لگا تعارف لگا رکھا ہے. بات اس میں کوئی بھائی یہ مائک بند کر دیجیے, کسی ساتھی کا مائک آن ہو گیا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ لوکا کی, میں یہاں پہ دوبارہ تھوڑی وضاحت کر دوں کہ لوکا کی انجیل کے مطابق چرچ کا موقف ہے کیتھولک چرچ کا کہ یہ انجیل 85 سے 95 عیسوی میں لکھی گئی. یہ پہلا رسالہ ہے لوکا کا. اب لوکا کا دوسرا رسالہ پھر یقیناً 95 سے 100 عیسوی کے درمیان ہونا چاہیے, لیکن کیا کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب 62 سے 63 عیسوی میں لکھی گئی. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ چرچ میں دوبارہ جی اعمال الرسل اور کلیسیا کا جھوٹ. تو آپ یہ دیکھیے کہ چرچ میں جو ہے کتنی دلیری کے ساتھ جو ہے لوگوں کی آنکھوں میں, مسیحی ایمانداروں کی آنکھوں میں دھول جھونک رکھی ہے کہ یہ کتاب جو ہے وہ 62 عیسوی کے 63 میں لکھی گئی. جب تعارفی نوٹ کے اوپر اٹھائے جاتے ہیں تو پھر ہمارے چلیے عبداللہ غازی صاحب آواز کا ذرا مسئلہ ہو رہا ہے, ایک دم آواز. ہیلو جی آواز میں ایک دم ڈسٹربینس ہے. اب آ رہی ہے آواز الحمدللہ. آواز کہاں تک بات کہاں پہ ختم ہوئی تھی, کہاں پہ گفتگو کر رہا تھا جو یہاں پہ آواز ختم ہو گئی. یہ اعمال رسول کے حوالے سے ہی گفتگو ہو رہی تھی. مقدس جھوٹ جو ہے اس کی توضیح فرما رہے تھے, آپ کی آواز جو ہے وہ ڈسٹربینس کا شکار ہو گئی تھی. جی ہاں, تو آپ یہ دیکھیں کہ پہلا خط چرچ خود کہہ رہا ہے کہ یہ 95 عیسوی تک لکھا گیا ہے,
لیکن جو دوسرا خط ہے چرچ اس کو بھی مانتا ہے، بول کے وہ کتاب خود بتاتی ہے کہ میں دوسرے نمبر کی کتاب ہوں، لیکن اس کے بارے میں چرچ کہتا ہے کہ یہ 62 سے 63 عیسوی میں لکھی گئی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کتنی صراحت سے جھوٹ بولا جاتا ہے۔ اب یہ جھوٹ کس لیے بولا جا رہا ہے؟ یہ اسی چیز کو ہم کل سے آپ کے سامنے ہائی لائٹ کرنے کے ہیں، یہ خط گزر کر ہمارے ہاتھ میں پہنچی ہے۔ چرچ اس چیز کو قارئین کی نظر سے اور قارئین سے جو ہے بالکل چھپانا چاہ رہا ہے کہ اس کے اندر کوئی ارتقا نہیں ہوا، اس لیے انہوں نے اس کی پوری سیٹنگ بدل دی، ترتیب بدل دی، اور ہم اسی چیز کو آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی اس کے اندر ارتقا ہوا ہے، اور چرچ کا جو مقدس جھوٹ ہے وہ اس کی ایک بہت زبردست مثال ہے۔ اچھا یہ صرف ایک مثال نہیں ہے، ہمارے پاس ان جیسی اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں جو ہم آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے تو لہٰذا ہم ایک ہی مثال کے اوپر اکتفا کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو اناجیل اور اعمال کے بعد اب آ جاتے ہیں مقدس پولوس کے خطوط، لیکن مقدس پولوس کے خطوط سے پہلے ہم مقدس پولوس کا تعارف جان لیتے ہیں کہ یہ حضرت تھے کون اور ان کے کارنامے کیا تھے۔ تو اعمال کی کتاب کے مطابق پولوس رسول جو تھے وہ ایک یہودی تھے، اور وہ شروع میں عیسیٰ علیہ السلام کے بڑے سخت مخالف تھے، اور وہ مسیحیوں کے اوپر بڑے ظلم کرتے تھے، تشدد کرتے تھے اور ان کو ایذا پہنچاتے تھے۔ تو اعمال کی کتاب یہ دعویٰ کرتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پہ چلے جانے کے بعد، اچھا یہ مقدس پولوس کی زندگی میں کبھی بھی عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوئی، یہ اپنے فزیک انہوں نے کبھی بھی کیا کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام نے دمشق کے راجے کہا کہ بھائی میں یسوع ہوں جس کو تو ستاتا ہے، لیکن میں تیرے کو اپنا رسول چنتا ہوں، پس تو میرا چنا ہوا وسیلہ ہے اور تو میرا نام غیر قوموں میں ظاہر کرے گا۔ یعنی یہ پولس رسول کا دعویٰ تھا، مقدس پولس نے دعویٰ کیا، اور پھر یہ دعویٰ ہی ان کے دعوے کی دلیل بن گیا۔ یعنی اس کے بارے میں کوئی خارجی ثبوت نہیں کہ بھائی ایک بندہ جو اتنا بڑا دشمن تھا وہ کیسے جو ہے تبدیل ہو۔ اچھا پولس کے مطابق وہ ایک دن تک نابینا رہا اور پھر وہ توبہ کر کے مسیح علیہ السلام سے پائی ہے۔ یعنی اب ہوتا تو یہ ہے اگر کوئی شخص کسی مذہب میں داخل ہوتا ہے تو اس مذہب کے جو مذہبی قائدین ہوتے ہیں وہ ان کے پاس بیٹھتا ہے، یا ان کے جو نبی ہوتا ہے نبی کے شاگردوں کے پاس بیٹھتا ہے، اس سے سیکھتا ہے، لیکن پولس کسی شاگرد کے پاس نہیں گیا، کسی نے تعلیم حاصل نہیں کی۔ اچھا اس بارے میں اعمال کی کتاب اور پولس کے خطوط دونوں الگ الگ کہانیاں سناتے ہیں۔ اعمال کی کتاب کہتی ہے کہ دمشق سے فراغت کے بعد پولس واپس یروشلم آیا، جبکہ پولس نے اپنے خط کے اندر لکھا ہے کہ میں دمشق سے سیدھا عرب چلا گیا، 3 سال تک عرب کے اندر رہا۔ یعنی بڑا کنفلکٹ ہے دونوں کے اندر اعمال کی کتاب میں اور پولس کے خطوط میں۔ جب ہم مقدس پولس کے حوالے سے سیشن کریں گے تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ اچھا ابھی ہم اعمال کے اندر ہی جو مقدس پولس کی تصویر پیش کی گئی ہے ابھی ہم اس پر ہی بات کرتے ہیں۔ تو جب مقدس پولس واپس پلٹ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں کے پاس آئے تو وہ ان کو ماننے کو تیار نہیں تھے کہ یہ تو ہمارا دشمن ہے، لیکن برناباس نام کا ایک حواری تھا، اس نے گواہی دی کہ ہاں بھائی میں پولس کی گواہی دیتا ہوں۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کے جو شاگرد تھے انہوں نے اس کا اعتبار کیا، اس کو اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ تو کچھ وقت تک ان کے ساتھ رہا، لوگوں میں جان پہچان بنائی، پھر انہوں نے اپنے جو افکار تھے، ان کے خود کے افکار تھے، ان کو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے پیش کرنا شروع کر دیا۔ جیسے انہوں نے شریعت کی عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا انکار کیا کہ جو ہے مسیح تو ہمیں شریعت سے نجات دلانے کے لیے آیا تھا، شریعت سے چھڑانے کے لیے آیا تھا، تو شریعت کو لعنت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نعوذ باللہ لعنتی موت مر گئے۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ جو ہے جو مسیح یہودیت کا جو شعار تھا، سارے ان کے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں سے شدید اختلافات ہو گئے تو اس کو نکال دیا۔ تو پھر جب یہ ان سے الگ ہو گیا تو پھر اس نے یہ غیر اقوام مشرکوں کی طرف چلا گیا جن کو یہودی عقائد کا اور یہودیوں کے فلسفے کا کچھ نہیں پتا تھا۔ تو وہاں پہ جا کے اس نے کھل کے اپنے مشرکانہ افکار کا پرچار کرنا شروع کر دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے
نام لے کے شرکیہ تعلیمات کو الہام کے نام پہ پیش کر دیا. اب انہوں نے سب سے پہلے یہ عقیدہ پیش کیا کہ بھائی خدا بند یسوع مسیح ہمارے لیے مرا، صلیب کے اوپر اس نے جان دی، وہ دفن ہوا اور 3 دن بعد وہ جو ہے مردوں میں سے دوبارہ زندہ ہو گیا، اور اس کو زندہ ہونے سے ہم جو ہے ہمارے جو ہے گناہوں کا کفارہ ادا ہو گیا، ہماری نجات ہو گئی ہے نا. انہوں نے عقیدہ پیش کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ خدا کے بیٹے ہیں، زمین کے اوپر جو ہے مجسم ہو کر آئے، اور انہوں نے جو ہے صلیب کے اوپر اپنی جان بنا کے، جان قربان کر کے ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا. تو اس عقیدے کا بانی خالد جو ہے مقدس پولس ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا، یہی فلسفہ و نظریہ رکھنے والے مقدس پولس میں 14 خط بائبل کے اندر شامل ہیں، جس میں سے رومیوں کے نام خط، کرنتھیوں کے نام خط، کرنتھیوں کے نام دوسرا خط، گلتیوں کے نام خط، افسیوں کے نام خط، فلپیوں کے نام خط، کلسیوں کے نام خط، تھسلنکیوں کے کلیسیا کے نام پہلا خط، تھسلنکیوں کی کلیسیا خط، تھیمتھس کے نام، تھیمتھس کے نام دوسرا خط، کے نام، فلیمن کے نام، اور عبرانیوں کے نام کا خط ہے. تو ان کی ٹیچنگ کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ سیشن کریں گے، بلکہ وہ سیشن ہمارے ابو جانا بھائی کرائیں گے، جن کے ایم فل کے مقالے کا موضوع ہی مقدس پولس کے خطوط اور ان کی تعلیمات کے اثرات ہیں. یہ اس کے بعد عام خطوط ہے. یعقوب کا خط، یہ یعقوب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھائی یعقوب کا خط ہے، جو ان کے رفع آسمانی کے بعد یروشلم چرچ کا سربراہ تھا، جس کے پاس پولس آ کے ملا تھا، اور جو تھے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ ان کے شاگردوں کو گائیڈ کر رہا تھا. یعقوب انجیلی روایت کے مطابق یعقوب جو تھا عیسیٰ علیہ السلام کا بھائی تھا، اور یہ بھائی جو ہے اس کے بارے میں 2 رائے ہیں. ایک تو یہ کہ اس کی والدہ بھی جو تھی وہ حضرت مریم علیہ السلام تھی، یا پھر اس کے بارے میں دوسری روایت یہ ہے کہ یہ یوسف نجار جو عیسیٰ علیہ السلام کا مبین باپ ہے، یوسف نجار کی پہلی بیوی کا بیٹا تھا. بہرحال یعقوب اس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے یہ خط. ٹھیک اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو شاگرد تھے حواری اعظم مقدس پطرس، ان سے منسوب 2 خطوط تھے. اسی طرح یوحنا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے، ان کے 3 خطوط شامل ہیں. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ یوحنا کوئی اور یوحنا ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ یوحنا وہی ہے جس نے یوحنا کی انجیل لکھی ہے، لیکن حتمی طور پہ کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. یہودا کا خط، اچھا یہ یہودا کا خط، اس کے بارے میں بڑی دلچسپ داستان ہے. انجیل کے اندر 2 زبردست ہستیاں ایسی موجود ہیں یہودا نام کی، جن سے ہمارے مسیحی برادری کو بڑی تکلیف ہے، اور ان کا نام لینا ہی بڑے ایزا کا باعث بنتا ہے. مقدس رسول حضرت یہودا اسکریوتی پاس شاگرد تھا. وہ یہودا کی انجیل کے مطابق عیسیٰ بائبل پریزنٹ کرتی ہے کہ یہودا اسکریوتی جو تھا اس نے عیسیٰ علیہ السلام کے پکڑوانے کے بدلے 30 روپے لیے، اور اس نے جا کے رومیوں کو مخبری کر دی اور عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کروا دیا. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ حضرات کا خیال ہے کہ یہ اس کا خط ہے، لیکن کی اکثریت اس بات کا انکار نہیں ہو سکتا. ایسا دوسرا یہودا جو اس کا نام ہے وہ اور بھائی تھا، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا خط ہے. تو یہودا جو تھا وہ تاریخی روایت کے مطابق توما کا، عیسیٰ علیہ السلام کا ایک اور شاگرد تھا توما ڈیڈیمس یا توما توام، اس کے بارے میں 2 نام آتے ہیں. کیتھولک بائبل میں توما ڈیڈیمس لکھا ہوا ہے، اور پروٹسٹنٹ بائبل میں توما توام. تو یہ توما توام جو تھا یہ عیسیٰ علیہ السلام کا جڑواں بھائی تھا، اور قدیم مسیحی روایات اس بات کی تصدیق کرتی ہیں. ہم نے اس حوالے سے ویڈیو بھی بنائی تھی، اگر کسی بھائی کو چاہیے تو ہم ویڈیو کا لنک انشاءاللہ اس کو بھیج دیں گے. تو توما کا جو اصلی نام تھا وہ یہودا تھا. اب انجیل بھی کہتی ہے کہ یہودا جو تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام کا بھائی تھا، اور تاریخی روایت بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہے. تو کچھ حضرات کا خیال ہے کہ یہ خط جو ہے یہودا توما نے لکھا تھا. بہرحال اس خط کو مسیحی حضرات الہامی مانتے ہیں، یہ چھوٹا سا خط ہے یہ. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چرچ نے ان کتابوں کی ترتیب کو کیوں تبدیل کیا؟ دیکھیں
سب سے پہلے ہم نے جیسے ہم نے سب سے پہلی بات یہ پڑھی تھی کہ سب سے پہلے مقدس پولس کے خطوط لکھے گئے. تو سب یعنی اناجیل اس وقت تک لکھی نہیں گئی تھی, اس سے پہلے ہی مقدس پولس کے نظریات وجود میں آ چکے تھے. یعنی حضرت عیسیٰ السلام خدا کے بیٹے ہیں, یہ عقیدہ عیسائیوں کے اندر پیدا ہو چکا تھا. عیسیٰ علیہ السلام خدا کا تجسم ہے, یہ عقیدہ پیدا ہو گیا تھا. کچھ لوگ کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام فرشتے ہیں, یہ عقیدہ ان کے اندر پیدا ہو گیا تھا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ پھر پولس کے اور بھی جو نظریات تھے کہ جو ہے شریعت منسوخ ہو گئی, ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا, جیسے جو ہے وہ مردوں میں سے جی اٹھا وغیرہ وغیرہ. قسم کے یہ انجیلوں سے پہلے ہی موجود تھے. اچھا, انہیں لکھنے والے جتنے بھی تھے یہ پولس کے شاگرد تھے, تو لہٰذا پہلے مقدس پولس تو دنیا کے اندر نہیں تھے, لیکن ان کے نظریات اور ان کے جو ٹیچنگ اپنے پیچھے چھوڑ دی تھی وہ موجود تھی. تو ان کے جو شاگرد تھے انہوں نے انہی ٹیچنگ کو پروموٹ کرنے کے لیے انجیلیں لکھی, اور یہ انجیلیں عیسائیوں کے درمیان مختلف لوگوں کے درمیان مروج رہی. واحد عیسائی بھی موجود تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کے حقیقی پیروکار تھے, لیکن ان کی تعداد کم تھی, اور یہ پولوسی عیسائی بھی موجود تھے. یہ لوگ 3 صدیوں تک ان کی آپس میں باہمی چپکلش رہی. ہر کلیسیا کی اپنی انجیل ہوا کرتی تھی, اور جو ہے مختلف خط ہوا کرتے تھے, وہ اسی کو جو ہے الہامی سمجھ کے پڑھا کرتے تھے. تو یہ معاملہ 3 صدیوں تک چلتا رہا. اس کے بعد جب قسطنطین بادشاہ نے مسیحیت کو قبول کر لیا تو پھر اس نے ایک میٹنگ بلائی جس کو نقایا کونسل کہتے ہیں, اور اس کے اندر جو ہے اس نے عہد نامہ جدید کو مدون کروایا. تو عہد نامہ جدید کو جو کمپائل جنہوں نے کیا نا وہ پولس کے پیروکار تھے, تو انہوں نے صرف انہی کتابوں کو باقی جو پولس کے نظریات کی کتابوں کو رد کر دیا, اور بدعت ضائع کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جو پولس اور اس کے نظریات کے خلاف تھی. تو لہٰذا اس وجہ سے ہمیں موحد عیسائیوں کا بہت کم لٹریچر دستیاب ہے. ہمارے پاس صرف وہ دستاویزات باقی رہ گئی اس قدیم زمانے کی جو قدیم مسیحیوں نے یا تو زمین میں دفن کر دی تھی, یا وہ کسی قدیم جگہ پہ چھپی رہ گئی, پھر بعد میں آثار قدیمہ کی دریافتوں میں کھدائیوں کے اندر وہ نکل کے سامنے آ گئی. اس حوالے سے ناگ حمادی لائبریری جو ہے وہ بہت مشہور ہے. مصر کا ایک جگہ تھا ناگ حمادی, وہاں سے مگرمچھ کے پیٹ کے اندر لپٹی ہوئی جو ہے کتابیں 52 کے قریب کتابیں وہاں سے دریافت ہوئی, چھوٹی موٹی کتابیں, اور اس میں صحیح تھے. یہ غناصی نظریات رکھنے والے مسیحیوں کا بہت بڑا ادبی ذخیرہ تھا جو 2ویں صدی عیسوی کے اندر اور 3ویں صدی عیسوی کے اندر موجود تھے. تو ان کتابوں جب سامنے آئی تو ہمیں مسیحیت کو ایک نئے رخ سے بھی دیکھنے کا موقع ملا. تو بہت ساری ڈاکومنٹ جو ہیں ہم نے اس کا ترجمہ کر لیا ہے, کچھ کے اوپر کام جاری ہے. تو انشاءاللہ جو مسیحیت کا غناصی پہلو ہے ہم یہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے. تو ابھی آخر میں آ گئی مکاشفہ کی کتاب. جو مکاشفہ کی کتاب ہے یہ بنیادی طور پر اس کے اندر مختلف رویائیں ہیں, مختلف تمثیلیں ہیں, اور مسیحی علماء کے مطابق پوری بائبل کی مشکل ترین کتاب یہی ہے, کیونکہ اس کے اندر ایک استعاروں کی زبان استعمال کی گئی ہے, وہ بھی پر اسرار باتیں ہیں. تو مسیح یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے اسرار اور رموز جو اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے, لیکن ہمارا ایمان یہ ہے کہ اس کے اندر جو کچھ ہے وہ خدا کی طرف سے ہے. اور اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ خدا و مسیح کے وسیلے سے خدا آخرکار شیطان سمیت اپنے سارے دشمنوں کو مکمل شکست دے گا. اچھا, یہ جو مکاشفہ کی کتاب ہے اس کے اندر بھی ظاہر سی بات ہے کسی یہودی نے لکھی ہے, تو اس کے اندر یہودیوں کا ایک فرقہ تھا اسینی فرقہ. تو اسینی رنگ اس کے اندر جا بجا استعمال ہوا, کیونکہ اسینی ڈاکومنٹ جو دریافت ہوئی سارے قدیمہ میں وہ بھی استعاراتی زبان کے اندر اپنا لٹریچر لکھا کرتے تھے اور تمثیلوں کی زبان استعمال کیا کرتے تھے. بہرحال یہ بہت بڑا اور وسیع موضوع ہے, اس کے اوپر ابھی ہم گفتگو نہیں کر سکتے. جب ہم یہودیت کے اوپر اپنا دوسرا سیشن شروع کریں گے تو انشاءاللہ وہاں پر ہم تفصیل سے اس کے اوپر گفتگو کریں گے. تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ
جو مقدس پولس کی تعلیمات تھی وہ اناجیل سے پہلے ہی موجود تھی. وہ اناجیل کو جو ہے ان کی تاکید کے لیے اور ان کو مقدس پولس کے نظریات کی ترویج کے لیے لکھا گیا. ٹھیک ہے, تو یہ چیز چھپانے کے لیے چرچ نے بائبل کی جو سیٹنگ ہے نیو ٹیسٹامنٹ کی, اس کو چینج کر دیا تاکہ عام قاری کو پتہ نہیں چل سکے کہ پولس کے خطوط اور اس کے نظریات پہلے موجود تھے اور اناجیل بعد میں آئی ہے, بلکہ وہ اس طریقے سے اس بات کو پریزنٹ کرتے ہیں جب ایک قاری انجیل پڑھنا شروع کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھائی یسوع کی ابنیت کا عقیدہ پہلے سے ہی موجود تھا, یسوع کی الوہیت کا عقیدہ پہلے سے ہی موجود تھا, اور یسوع کے صلیب کا نظریہ جتنے بھی نظریات تھے یہ پہلے سے ہی موجود تھے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ یہ کوئی بھی تھاٹ جو تھے یہ پہلے سے موجود نہیں تھے, بلکہ ان کا معمار اور ان کا بانی جو ہے وہ مقدس پولس ہے, جس کے خطوط کو کلیسیا نے بعد میں شامل کر رکھا ہے تاکہ اس بات کو چھپایا جا سکے. وما علینا الا البلاغ. میرا خیال ہے کہ کلاس جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے. اب یہ کہ جس بھائی یا بہن کو جو سوالات کرنے ہیں تو وہ سوالات کر سکتے ہیں. تو جزاک اللہ خیر, بہت بہت شکریہ. سوالات ساتھی کو شروع کرنے رہتے احباب اس بات کا خیال رکھیں کہ سوالات جو ہیں وہ آخر کے اندر کریں. شروع کے اندر سوالات جو ہے وہ مناسب نہیں ہے, کیونکہ سوال جب کا سیشن آخر میں اس لیے رکھا جاتا ہے کہ یہ بھی ممکن ہوتا ہے کہ آپ کے سوال کا جواب اس لیکچر کے اندر موجود ہو, تو لہٰذا سوال جو ہے وہ آخر کے اندر کیا کریں. اس لیے سوال آیا ہے کہ Arius, Paul of Samosata, etc. had different beliefs about Jesus. جی ہاں, یہ بات بالکل درست ہے. یہ لوگ جو تھے, ریاض جو تھا یہ صلیب کو نہیں مانتا تھا, اور اس بارے میں باربرا تھیرنگ نے اپنی کتاب دا مسٹریز آف جیزس کے اندر بھی تفصیل سے لکھا ہے. جزاک اللہ خیر. سر اگلا سوال ہے, ان خطوط میں کیا احکامات وغیرہ بھی موجود تھے؟ پولس کے خطوط کے اندر ٹیچنگ وغیرہ تو ہے, لیکن وہ خود پولس کی ٹیچنگ ہے. جیسے مثال کے طور پہ وہ شادی کرنے کے بارے میں تعلیم دیتا ہے کہ بھائی میں اپنی طرف سے تمہیں رائے دیتا ہوں کہ جو جیسا ہے وہ ویسا ہی رہے, یعنی وہ شادی نہیں کرے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے جو پردے کا حکم ہے, پردے کے بارے میں بھی وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے. یعنی وہ اپنی رائے سے ساری اگر تعلیمات ہیں تو وہ پولس اپنے نام سے پیش کر رہا ہے, وگرنہ زیادہ تر اس کا جو فوکس ہے وہ اسی کے اوپر ہے, نجات کے اوپر ہے. جزاک اللہ خیر. لکھا ہے جی, مسیحی مذہب میں کتنے فرقے ہیں اور ان میں بنیادی طور پر عقائد میں کیا فرق ہے؟ بھائی مسیحیت کے اندر فرقے تو بے شمار ہیں, لیکن ان کے جو بڑے فرقے ہیں اس کے اندر کیتھولک چرچ ہے, پروٹسٹنٹ چرچ ہے, اور جو ہے وہ گریک آرتھوڈکس چرچ ہے, اور سیرین چرچ ہے, اور بھی بہت سارے چرچ ہے جو ختم بھی ہو گئے. اس میں سے کچھ یہ میں نے ان کے نام دیے ہیں جو ابھی باقی ہیں. تو فرقے بھی شروع سے رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پہ جانے کے بعد جب یہ پولس آیا تھا تو سبھی کرسچن جو ہے دو ٹکڑوں میں ڈیوائڈ ہو گئے تھے. ایک جو یروشلم چرچ کے تحت چلنے والے تھے, دوسرے پاولین چرچ کے تحت چلنے والے تھے. یہ ایک وسیع موضوع ہے, اور بنیادی عقائد میں بھی ان کے ٹھیک ٹھاک فرق ہے. اس حوالے سے جو ایک کتاب ہے جو وہ مسیحی کونسلز کے حوالے سے, وہ کتاب ہم آپ کو PDF بھیج دیتے ہیں, تو آپ اس کے اندر دیکھ لیں کہ عیسائیوں کے اندر جو ہے کتنے جو ہے بنیادی عقائد کے اندر یہ فرق رہا ہے. یعنی ہم مسلمانوں کو جو مسیحی حضرات تانے دیتے ہیں فرقہ پرستی کے, تو ہمارے بنیادی عقائد تو الحمدللہ متفق ہیں, لیکن مسیحیوں کے اندر تو بنیادی عقائد کے اندر ہی فرق ہے. مثال کے طور پہ عیسائی آج تک عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں ہی متفق نہیں ہو سکے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کیا ہے, وہ خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں, یا تثلیث کا ایک جز ہیں. جی سر, جزاک اللہ خیر.
ایکچولی فہد رضا صاحب سے میں گزارش کروں گا اپنا سوال ذرا دوبارہ لکھ دیں. آپ کا سوال جو میرے پاس جو ہے وہ صحیح لکھا ہوا نہیں آ رہا. اچھا, اس کے علاوہ جو ہے ایک سوال یہ ہے کہ ایریس کی کتاب کا نام پھر سے بتا دیں, سمجھ نہیں آیا, اور جہاں اس نے صلیب کا انکار کیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ایریس کیا خود مسیحی تھا؟ بھائی ایرس کی کتاب کا ابھی میرے ذہن میں ذکر موجود نہیں ہے. میں نے باربرا تھیرنگ کا حوالہ دیا ہے آپ کو. یہ باربرا تھیرنگ جو ہیں, یہ سوری باربرا تھیرنگ نہیں, رقیہ وارث مقصود گل. یہ رقیہ وارث مقصود گل یہ ایک سابقہ نن تھی. ان کا پرانا نام روزین کینڈرک تھا, پھر یہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا. تو اپنے زمانہ عیسائیت میں بھی انہوں نے کئی کتابیں لکھی جو امریکن سیمنریز میں پڑھائی جاتی ہیں, اور مسلمان ہونے کے بعد بھی انہوں نے کئی کتابیں لکھی. انہوں نے اپنا نام رقیہ وارث رکھ لیا تھا. تو ان کی کتابیں مسٹریز آف جیزس, اس کے اندر انہوں نے ایریاس اور اس کے نظریات کے بارے میں لکھا ہے, اور یہ بھی لکھا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صلیب کو اور واقعہ تصلیب کو نہیں مانتا تھا. جزاک اللہ خیر. جی اگلا سوال ہے, جیہووا وٹنس کروس کو مشرک سائن کہتا ہے؟ بھائی اس کے بارے میں مجھے نہیں معلوم. اگلا سوال جی, وائی نمبر اینڈ نیمس آف biblical books from Catholic and Protestants etc are different? What are the exact book numbers? مطلب کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ کی کتابوں کے اندر یعنی کہ کیوں ان کے اندر فرق ہے, اور ایگزیکٹ تعداد کیا ہے ان کتابوں کی؟ ہاں, اصل میں جو کیتھولک و پروٹیسٹنٹ بائبل کے اندر جو فرق ہے نا, وہ فرق نیو ٹیسٹامنٹ کے اندر نہیں ہے, وہ فرق ہے اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر. اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر کیتھولک چرچ نے 6 کتابوں کو ان کتابوں کو شامل کیا تھا جو بیسیکلی گریک کے اندر لکھی گئی تھی. یعنی باقی تو پرانا عہد نامہ مکمل طور پہ جو ہے وہ ہیبرو کے عبرانی زبان کے اندر لکھا گیا تھا, لیکن یہ 6 کتابیں وہ تھیں جو یونانی کے اندر لکھی گئی تھی. تو پروٹسٹنٹ چرچ نے صرف اس بات پہ ان کا انکار کیا کہ ہم صرف اس پرانے عہد نامے کو مستند مانیں گے جو عبرانی کے اندر لکھا گیا ہے. باقی پرانے عہد نامے میں جن یونانی کتابوں کو شامل کیا ہے ہم اس کو نہیں مانیں گے. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ وادی قمران کے سائے سے جو صحیفے دریافت ہوئے ہیں وہاں سے کچھ کتابیں اس کے جو ہے یونانی اس کے عبرانی نسخے بھی برآمد ہو گئے ہیں. تو اب پروٹسٹنٹ کو اپنے دعوے پر نظر ثانی کر لینی چاہیے. جی جزاک اللہ خیر. سوال یہ ہے کہ پولس کی مسیحیت اور یہودی تاریخ کی بنیاد اس بارے میں وضاحت کر دیجئے, اور بائبل میں خدا کا نام یہوہ اور اسی طرح یہوہ خدا کے گواہوں کی حقیقت, اس بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر دیجیے. آپ دوبارہ سوال دہرائیے گا. پولس کی یہودی تاریخ اور مسیحیت کی بنیاد جی پہلی چیز یہ. ہاں, یہ فہد رضا صاحب یہ سوال پوچھ رہے ہیں, تو اس حوالے سے کتاب آ گئی ہے ہماری, تو یہ کتاب کا مطالعہ کر لیں. کتاب میں انہیں دے دوں گا تو یہ ان کو انشاءاللہ جو ہے پتہ چل جائے گا. جی جزاک اللہ خیر, بہت بہت شکریہ. اگر کسی ساتھی کا کوئی اور سوال ہے تو وہ ساتھی سوال کر لے. کہ ساتھی کا کوئی سوال ہے تو ہمارے پاس وقت ہے ابھی, نہیں تو پھر آج کی ایک بھائی پوچھ رہے ہیں موجودہ مسیحیت کو مطالعہ کرنے کے لیے کوئی کتاب. تو بھائی اس کی جو بنیادی کتاب ہے وہ ہے بائبل سے قرآن تک. تو اس میں مبادیات موجود ہیں تقریباً, تو آپ اس کا مطالعہ کر لیں. اگر آپ اس کا مطالعہ کر چکے ہیں تو پھر ہمارا بلاگ ہے, آپ گوگل کے اوپر مسلم مسیحی مکالمہ لکھ کے سرچ کریں گے تو بلاگ اسپاٹ کے اوپر ہمارا بلاگ بنا ہوا آ جائے گا. تو اس کے اوپر کافی ساری تحاریر موجود ہے جو ایڈوانس لیول کی ہیں بائبل کو سمجھنے کے لیے, بائبل کو تاریخی تناظر میں دیکھنے کے لیے. تو آپ بلاگ کا جائزہ لیں تو انشاءاللہ آپ کو وہاں سے ایک نئی تفصیل ملے گی. جی جزاک اللہ خیر. جی واصف صاحب, آپ کا کوئی سوال؟ میرے خیال سے آپ نے صرف کتاب کا PDF لنک ہی مانگا ہے. PDF لنک انشاءاللہ میں آپ کو واٹس ایپ کے اوپر انشاءاللہ فراہم کر دوں گا. اگر کوئی آج کے لیکچر کے حوالے سے سوال ہے تو وہ آپ کر لیجئے. میرے خیال سے سارے سوالات ہو گئے ہیں. پھر ساتھی کو سوال ہے تو بھی دریافت کر لے.
ٹھیک ہے عبداللہ میرا اول صاحب، خیال ہے سوالات مکمل ہو گئے ہیں. مکمل ہو تو گئے. بھائی جو ہے جس بھائی کو بھی سوال پوچھنا ہو تو وہ پھر انشاءاللہ وہ پرسنل میسج کر دے, تو سب وائس کی صورت میں میسج, لکھے ہوئی صورت میں میسج کر دیں تو میں وائس میں اس کا جواب دے دوں گا, کیونکہ کل سے اتنے میسیجز آ رہے ہیں کہ تو میرے کو جو ہے نا سب کو لکھ کے جواب دینا ممکن نہیں ہے. جی جی بہتر جی. جی بہت شکریہ جی تمام سامعین, تمام حاضرین کا, تمام شرکاء کا. انشاءاللہ کل ہم پھر آپ احباب کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. یہیں پر جو ہے وہ ہم اختتام کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی ابو جانا بھائی, بہت بہت شکریہ آپ کا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.